بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی حدیث کے راوی بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور آج جو درس ہے الحدیث الثانی ہے، یعنی حدیث نمبر 2 ہے۔ اس کے بھی راوی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایضاً قال بینما نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب شدید سواد الشعر لا یرا علیہ اثر السفر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے مختصر سے حالات روات پہ روشنی ڈالنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ امیر المؤمنین عمر ابن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ ان کا نام ہے عمر، اور ان کے والد گرامی کا نام ہے خطاب، ابو حفص کنیت ہے اور فاروق لقب ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی۔ وہ دعا یہ تھا کہ اے اللہ، ان 2 آدمیوں میں سے جو بھی تجھے زیادہ محبوب ہے اس کے ذریعہ اسلام کی بلندی عطا فرما۔ یہ 2 آدمی کون تھے؟ ایک تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور دوسرا آدمی عمرو بن ہشام تھا جسے ابو جہل کہا جاتا تھا۔ تو رسول پاک علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ، ابو جہل میں سے اور عمر میں سے جو تیرے نزدیک پسندیدہ ہو اس کے ذریعے اسلام کی بلندی عطا فرما۔ تو اس حدیث پاک سے پتہ یہ چلا کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلان نبوت کے بعد 5 یا 6 سال کے بعد اسلام لائے۔ 5 یا 6 سال کے بعد اسلام لائے۔ اپنی بہن فاطمہ اور بہنوئی سعید بن زید کے مشرف باسلام ہونے کی خبر سن کر انہیں سرزنش کرنے کی خاطر ان کے گھر تشریف لے گئے، اور حضرت خباب بن ارط جو دونوں کے استاد تھے، یعنی ان کی بہن اور بہنوئی کے حضرت خباب کیا تھے؟ استاد تھے، ان سے سورہ طٰہٰ کی آیت اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنی سن کر اسلام قبول کیے۔ اس وقت رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوہ صفا کے پاس حضرت ارقم کے مکان میں تشریف فرما تھے۔ اسی مقام پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کیے۔ مزید آپ سوانح حضرت عمر ابن خطاب میں اس کا مطالعہ کریں گے، اختصار کے ساتھ میں بتا رہا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے نا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد حرام لے کر کے آئے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں شریک رہے، اور یہ پہلے خلیفہ ہیں جو امیر المؤمنین کے لقب کے ساتھ پکارے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
539 حدیثیں روایت کی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 539 حدیثیں روایت کی ہیں۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ کے غلام ابو اللؤلؤ نے مدینۃ المنورہ میں 6 ذی الحجہ 23 ہجری کو بدھ کے دن نماز فجر کے وقت خنجر سے زخمی کیا اور 14 دن بیمار رہ کر 10 محرم الحرام بروز یکشنبہ 24 ہجری کو جام شہادت نوش فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ حضرت صہیب رومی نے پڑھائی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں مدفون ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 63 سال تھی اور مدت خلافت 10 سال 6 ماہ 5 راتیں ہیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ یہ حدیث جو آپ پڑھنے جا رہے ہیں جسے حدیث جبریل کہا جاتا ہے، اس حدیث کو سیدنا امام مسلم نے کتاب الایمان میں بیان کیا ہے اور کتاب الایمان کی پہلی حدیث یہی ہے۔ عن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایضاً، روایت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بھی حدیث قال فرماتے ہیں بینما نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم اذ طلع علینا۔ کتاب میں دیکھیے، دکھ رہا ہے کتاب میں نا؟ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک شخص ظاہر ہوا، شدید و بیاض الثیاب شدید و سواد الشعر لا یری علیہ اثر السفر ولا یعرفہ منا احد حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ ووضع کفیہ علی فخذیہ وقال یا محمد اخبرنی عن الاسلام۔ جس کے کپڑے نہایت سفید تھے اور بال نہایت سیاہ تھے، اس پر سفر کا کوئی اثر نہ تھا، ہم میں سے کوئی اس کو جانتا بھی نہ تھا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زانو سے زانو ملا کر بیٹھ گیا اور اپنے دونوں ہاتھ اپنی رانوں پر رکھ لیے اور عرض کیا، اے محمد، مجھے اسلام کی حقیقت سے روشناس فرمائیں۔ وقال یا محمد اخبرنی عن الاسلام، اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں اسلام کے بارے میں بتائیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطاع الیہ سبیلا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی شہادت دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد اللہ کے رسول ہیں، اور نماز کی پابندی کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، اور اگر زاد راہ میسر ہو تو حج بیت اللہ کرو۔ قال صدقت، تو سائل نے کہا آپ نے سچ کہا۔ فعجبنا لہ،
यसअलूहु व युसद्दिक़ूहु। रावी हदीस कहते हैं कि हमको ताज्जुब हुआ कि सवाल भी करता है और उसकी तस्दीक भी करता है। क़ाल फ़अख़बिरनी अनिल ईमान, तो फिर कहा साइल ने कि आप हमें ईमान के बारे में बताएं। क़ाल, तो रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अन तुअमिन बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिरी, कि तुम अल्लाह पर और उसके फ़रिश्तों पर और उसकी किताबों पर और उसके रसूलों पर और क़यामत के दिन पर और तकदीर की भलाई और बुराई पर ईमान रखो। क़ाल सदक़्ता, तो उसने कहा कि आपने सच कहा। क़ाल फ़अख़बिरनी अनिल इहसान, तो उसाइल ने कहा कि आप हमें एहसान के बारे में बताएं। क़ाल, तो रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अन तअबुदल्लाह कअन्नका तराहु फ़इन लम तकुन तराह फ़इन्नहु यराक। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अल्लाह की इबादत इस तरह से करो जैसे तुम अल्लाह को देख रहे हो। अगर तुम उसको नहीं देख पाते तो ये ख्याल कर लो कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। क़ाल फ़अख़बिरनी अनिस्साअह, तो साइल ने कहा कि आप हमें क़यामत के बारे में बताएं। क्या कहा? फ़अख़बिरनी अनिस्साअह, आप हमें क़यामत के बारे में बताएं। क़ाल, तो रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मल मसऊलु अन्हा बिअअलम मिनस साइल, कि मसूल अन्हु साइल से ज़्यादा नहीं जानता। आई बात समझ में? यहाँ पर चंद बातें काबिल गौर हैं जिसको मैंने पहले भी बताया था और आज फिर सुन लिया कि ए साइल सैयदना हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम थे, जैसे कि हदीस के आखिर में आ रहा है। रसूल पाक अलैहिस्सलाम से जब कहा कि अख़बिरनी अनिस्साअह, आप हमें क़यामत की ख़बर दें, क़यामत कब आएगी आप बताएं, तो रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि साइल मसूल अनहु से ज़्यादा नहीं जानता। तो इससे वहाबी एतराज़ करता है कि रसूल पाक अलैहिस्सलाम को अगर इल्म गैब होता तो ज़रूर बताते, ज़रूर बताते। इसका जवाब यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि क़यामत अचानक आएगी। लोग ख़रीदो फ़रोख्त कर रहे होंगे, अभी मुश्तरी मबी पे अभी कब्ज़ा न किया होगा और बाय अभी समन पे कब्ज़ा नहीं किया होगा। इसी हाल में हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूकेंगे, क़यामत आ जाएगी। क़यामत अचानक आएगी। और अगर रसूल पाक अलैहिस्सलाम बता देते कि क़यामत कब आएगी तो लोग शुमार करते। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान क़यामत अचानक आएगी वो अचानक ना होता, किस्बे बारी लाजिम आता। आई बात समझ में? तो रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से कहा कि ए जिब्रील, तुम भी जानते हो कि क़यामत उन उलूम में से है जिनको छुपाना ज़रूरी है। रसूल पाक अलैहिस्सलाम को 3 तरह के उलूम अता किए गए। एक बंदों तक पहुँचाना वाजिब था, एक में इख्तियार था जिससे चाहे बताएं जिससे चाहे ना बताएं, और एक इल्म ऐसा था जिससे बंदों से छुपाना फ़र्ज़ था, जैसे कि क़यामत कब आएगी। इतना सुनने के बाद हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? अख़बिरनी अन अमारातिहा, आप हमें उसकी निशानियाँ ही बता दें, आप हमें उसकी निशानियाँ ही बता दें। अब ये बताएं कि जिसको पता ना हो वो निशानी कैसे बताएगा? आपने मेरा घर तो देखा नहीं है, मैंने आपका घर नहीं देखा, तो मैं कैसे बताऊंगा कि आपके घर जाने का रास्ता कैसे है? तो रसूल पाक अलैहिस्सलाम से जिब्रील अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? अख़बिरनी अन अमारातिहा, क़यामत की निशानियाँ ही बता दे।
آئی بات سمجھ میں؟ بس آپ کے سمجھنے کے اعتبار سے تھوڑی سی تشریح بس بتا رہا ہوں آپ کو. تو اب نشانی، اب آگے کی حدیث دیکھیں. قال فاخبرنی عن الساعہ، تو سائل نے کہا کہ آپ ہمیں قیامت کے بارے میں بتائیں. قال، تو رسول پاک نے فرمایا مل مسئول عنہا باعلم من السائل، کہ سائل مسئول عنہ سے زیادہ نہیں جانتا. فاخبرنی عن اماراتها، تو سائل نے کہا کہ آپ ہمیں قیامت کی نشانیاں ہی بتا دیں. قال، تو رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا ان تلد الامۃ ربتها وان ترى الحفاة العراة العالة رياء الشعي يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه المسلم. تو رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ باندی اپنے سردار کو جننے لگیں. دوسری نشانی یہ بتایا برہنہ جسم، مفلس، لاچار لوگ، بکریاں چرانے والے، ان کو تم عالیشان مکانات میں اور عمارتوں کی تعمیر کرنے میں ایک دوسرے پر فخر کرتا ہوا دیکھو گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر وہ چلا گیا، سائل چلا گیا اور میں وہیں ٹھہرا رہا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر، تم جانتے ہو کہ سائل کون ہے؟ میں نے عرض کیا کہ اللہ اور اللہ کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جبریل علیہ السلام تھے جو تم کو تمہارے دین سکھانے کے لیے آئے تھے. اس حدیث کو سیدنا امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے روایت کیا ہے. یہ حدیث اہل علم کے نزدیک حدیث جبریل کے نام سے موسوم ہے. امام قرطبی نے اس حدیث کو ام السنہ کے نام سے یاد کیا ہے، اور عام محدثین نے اپنی کتابوں میں نہایت اہتمام کے ساتھ ذکر فرمایا ہے. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث علوم اور معارف کی بہت سی قسموں پر مشتمل ہے، بلکہ وہ اسلام کی اصل ہے. اور قاضی ایاز نے فرمایا کہ یہ حدیث ایسی جامع ہے کہ اس سے شریعت کے تمام علوم مستنبط ہو سکتے ہیں. الاحسان کے متعلق امام نووی فرماتے ہیں کہ اس سے مقصود یہ ہے کہ بندہ عبادت میں اخلاص کرے اور دل لگائے، یعنی عبادت بہت ہی خشوع و خضوع کے ساتھ کرے. انت ندل امت ربتہا، باندی اپنا سردار جنے گی. اس سلسلے میں امام نووی نے بہت سے اقوال نقل فرمائے ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ لوگ ماں کی عزت اور احترام چھوڑ دیں گے اور ماں سے وہ سلوک کریں گے جو باندیوں سے کرتے ہیں. ان ترل خفات، یعنی دنیا کی حالت میں ایک بڑا انقلاب ہوگا. جو لوگ غریب اور مفلس، قلاش اور بھوکے تھے وہ امیر و مالدار ہو جائیں گے، اور جو مالدار تھے وہ مفلس اور محتاج ہو جائیں گے. ان میں سے یہ نشانیاں ہمارے اور آپ کے درمیان پائی جا رہی ہیں. جو غریب تھے وہ مالدار ہو گئے، جو مالدار تھے وہ غریب ہو گئے. بس.